اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 43ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 16ویں یعنی آخری رکوع کی آیات مبارکہ 130 سے 132 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن مجید سیکھنا بچوں بڑوں سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل 30 پارے سکھانا ہمارا مشن ہے۔ اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ، یہ لا کی علامت جب آیت کے درمیان میں آئے تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب آئیے ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں۔ یرغب عن سے روگردانی کرتا ہے، turns away from۔ صافحہ اس نے احمق بنا دیا، he made fool۔ اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، we chose him۔ اسلم جھک جا، be a Muslim۔ وصا اس نے وصیت کی، he enjoined۔ بنی ہے اس کے بیٹے، his sons۔ تموتن تم مرو یا مرتے ہو، you die۔ اسلم تو میں نے سر تسلیم خم کر دیا، I submitted اور bowed down۔ یا بنیہ اے میرے بیٹو، او my sons۔ ملت دین یا شریعت یا قوم، ریلیجن۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم علیہ السلام سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے چن لیا انہیں دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے گردن جھکا دیں۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے۔ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، and who turns away from the religion of Hazrat Ibrahim, but he who makes himself a fool۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، and most certainly we chose him in this world۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، and in the hereafter he is most surely among the righteous۔
إذ قال له ربه أسلم, when his Lord said to him, be a Muslim. قال أسلمت لرب العالمين, he said, I submit myself to the Lord of the worlds. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب, and the same did Hazrat Ibrahim enjoin on his sons, and so did Yaqub alayhi salam. Ya Baniya, inna Allah astafa lakumuddina, O my sons, surely Allah has chosen for you this faith. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, therefore die not unless you are Muslims. محترم ناظرین، اب آئیے ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں ملت سے مراد دین اور شریعت ہے، کیونکہ ملت ابراہیم دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم الطبع شخص اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جن کی طبیعت مسخ ہو چکی ہو اور سمجھ بگڑ چکی ہو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی پیدا کر رہا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمہ ایمان لائے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر فرما دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی ہے تو جو ان کے دین سے پھرے گا وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرے گا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر تعریض ہے، یعنی ان کی اس سوچ کا رد ہے جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب ان کے دین سے پھر گئے تو ان کی شرافت کہاں گئی؟ استفائی نہ ہو کا مطلب ہے کہ رسالت اور خلت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور خلیل بنایا۔ من صفح نفسہ سے مراد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کرامت دارین یعنی دونوں جہانوں کی بزرگی کے جامع ہیں تو ان کی طریقت اور ملت سے پھر جانے والا ضرور نادان اور احمق ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اسلام کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دینا اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل کرنا، یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم، اور یہی وعدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے کیا، اور دنیا گواہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحانات آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ منجنیق میں رکھ کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جب آپ کو پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ کوئی خدمت یا کوئی ضرورت؟ تو فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر گزارش کی کہ اپنے رب سے تو سوال کریں کہ آپ کو آگ کے شعلوں سے بچائے، تو آپ نے جواب دیا کہ میرا رب جانتا ہے، تو پھر مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت۔ تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ جس ملت اور مذہب کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اسی ملت و مذہب کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمائی، تو جو اس کو نہ مانے گا وہ ان کا بھی مخالف ہوا۔ اور یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت فرمائی تھی، سو وہ بھی جھوٹے ہیں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور اپنے احکامات کی کما حق ہو تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور خدمت قرآن سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔